اظہر، جی بولیے کیا بات؟ میں یہ سوچ رہی تھی آج کہ روزہ تو ہر مومن پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے ٹھیک ہے. جی، لیکن جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو روزہ رکھ نہیں پاتے ہیں اور ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے بہت زیادہ، بڑھاپے میں کمزوری ہوتی ہے انہیں، وہ زیادہ دیر تک بھوکے بھی نہیں رہ پاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے دو بات سمجھنی ہے سب سے پہلے. جی ایسا شخص جو بہت بوڑھا ہے، جی شیخ الکبیر ہے، جی جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اگر جی روزہ رکھے گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، جسم کمزور ہو جائے گا. اور جی اسی طرح بڑھیا عورت ہے، جی تو ان دونوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے. جی اسی طرح وہ شخص جسے کوئی بیماری لاحق ہے، جی وہ بیماری ایسی ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے، جی جو لمبے ٹائم تک چلے گی، یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی یہ بیماری ایسی ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، مستقل آپ کو دوا ہی کھانی پڑے گی جب تک آپ زندہ ہیں. اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے تو یا تو یہ آپ کو ہلاک کر دے گی یا بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ اور آپ کمزور ہو جائیں گے. جی تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ روزے کا فدیہ دے دے. جی روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم دے دے. گندم کیا ہوتا ہے؟ گندم کہتے ہیں گیہوں کو، ٹھیک ہے، گیہوں. جی تو 2.25 کلو گندم دے دے جی یا اس کی قیمت دے دے. جی تو جتنے روزے چھوٹے ہیں، پورے مہینے کے چھوٹے ہیں یا جتنے چھوٹے ہیں، جی تو اس حساب سے وہ ایک دن کے روزے کا حساب لگا کر 2.25 کلو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے. اب مثال کے طور پر اگر 2.25 کلو گندم کی قیمت اگر 200 روپے 150 روپے جو بھی بن رہا ہے، جی وہ ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، اسے بیماری لاحق ہے اور اس کی بیماری ہو سکتا ہے آگے چل کے ٹھیک ہو جائے کچھ مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد. یا مثال کے طور پر رمضان میں وہ بیمار تھا، دوا چل رہی تھی اس کی، اور رمضان کے بعد وہ 1-2 مہینے بعد اسے امید ہے کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. جی تو ایسے شخص پر فدیہ نہیں ہے، تو وہ روزوں کی قضا کرے گا. ہاں اگر کسی نے فدیہ دے دیا، جی اسے فدیہ دے دیا، اسے لگا کہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک نہ ہوں، فدیہ دے دیا، جی اب کچھ مہینوں بعد یا سال بھر بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس کا جو فدیہ جو دے گا وہ فدیہ پھر صدقہ بن جائے گا اس کا، پھر اسے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. جی بس تو بہرحال بہتر ہے کہ جن کو اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی روزہ رکھنے کی، وہ روزہ رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور نہیں ہے جن کے پاس تو وہ گندم کی شکل یا اس کی قیمت دے دیں. اور اگر وہ قیمت نہیں دیں گے یا گندم نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا پھر وہ گنہگار ہوں گے، جواب دہ ہوں گے. ٹھیک ہے، جی السلام علیکم.